اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید۔ پہلی مرتبہ کورونا وائرس سے خبردار کرنے والے چینی ڈاکٹر لی چین کے مقامی ہسپتال میں انتقال کر گئے ہیں۔ ڈاکٹر لی ووہان کے مرکزی ہسپتال میں آنکھوں کے ڈاکٹر کے فرائض سر انجام دے رہے تھے اور انہوں نے 30 دسمبر کو اپنے ساتھی ڈاکٹروں کو کورونا وائرس سے خبردار کیا تھا۔ اپنے ساتھی عملے سے یہ بات کرنے کے بعد مقامی پولیس ڈاکٹر لی کے پاس آئی اور انہیں تنبیہ کی کہ وہ کورونا کے پھیلنے سے متعلق باتیں کرنا بند کر دیں۔ مگر ایک ہی ماہ بعد فروری 2020 میں جب اس ڈاکٹر نے مقامی ہسپتال کے بستر پر لیٹ کر یہ کہانی سوشل میڈیا پر شیئر کی تو چین میں ان کا خیر مقدم ایک ہیرو کی طرح کیا گیا۔ سوشل میڈیا سائٹ پر انہوں نے اپنی کہانی یوں شروع کی کہ تمام احباب کو خوش آمدید، میں لی ہوں اور ووہان سینٹرل ہسپتال میں ماہر امراض چشم کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ اس وقت تک 34 سالہ ڈاکٹر لی کے بقول وہ ایسے 7 مریضوں کو دیکھ چکے تھے اور ان کا خیال تھا کہ ان مریضوں پر سارس جیسے کسی وائرس نے حملہ کیا ہے۔ انہوں نے 30 دسمبر کو اپنے ساتھی ڈاکٹروں کو ایک مشترکہ گروپ میں پیغام بھیجا تھا جس میں انہوں نے ساتھیوں کو وائرس سے متعلق تنبیہ کیا تھا اور مشورہ دیا تھا کہ وہ متاثرہ مریضوں کا علاج کرتے ہوئے حفاظتی دستانے اور کپڑے پہنیں تاکہ وائرس انہیں متاثر نہ کر سکے۔ اس پیغام کے 4 دن بعد انہیں پبلک سیکیورٹی بیورو کے دفتر میں طلب کیا گیا جہاں انہیں ایک تحریر پر دستخط کرنے کو کہا گیا۔ اس خط میں ڈاکٹر لی پر الزام لگایا گیا تھا کہ وہ غلط قسم کے دعوے کر کے شدید افراتفری پھیلانے کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اس خط میں مزید لکھا تھا کہ ہم آپ کو تنبیہ کرتے ہیں اگر آپ نے اپنی ہٹ دھرمی اور ضد جاری رکھی اور اس غیر قانونی سرگرمی کو فروغ دیا تو آپ کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ کیا آپ کو سمجھ آئی ہے؟ اس خط کے نیچے ڈاکٹر لی سے دستخط لیے گئے اور ڈاکٹر لی نے لکھا، جی میں سمجھ گیا۔ ڈاکٹر لی ان 8 افراد میں سے ایک شخص تھے جنہیں افواہیں پھیلانے کے الزام میں تفتیش کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جنوری کے اواخر میں ڈاکٹر لی نے اس خط کی کاپی سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر شائع کی اور بتایا کہ جب انہوں نے وائرس کے حوالے سے لوگوں کو تنبیہ کرنے کی کوشش کی تو ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کے بعد مقامی حکام نے ڈاکٹر لی سے معذرت بھی کی مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جنوری کے ابتدائی ایام میں ووہان میں حکام بضد تھے کہ یہ وائرس صرف ان لوگوں میں پھیل سکتا ہے جو متاثرہ جانوروں کے ساتھ براہ راست کام کرتے ہیں، یعنی مویشی یا دیگر جانوروں کی منڈیوں میں۔ اس وقت تک متاثرہ مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز کو بھی کسی طرح کے حفاظتی اقدامات کرنے کی بابت رہنمائی فراہم نہیں کی گئی تھی۔ اس خط کو سائن کرنے کے 1 ہفتے بعد ڈاکٹر لی ہسپتال میں کالے موتیے کا شکار ایک خاتون کا علاج کر رہے تھے۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ آنکھوں کی بیماری کے علاوہ وہ خاتون کورونا وائرس سے بھی متاثر تھی۔ اپنی سوشل میڈیا کہانی میں ڈاکٹر لی نے بتایا تھا کہ اس خاتون میں موجود وائرس سے متاثر ہونے کے چند دن بعد 10 جنوری کو انہیں کھانسی شروع ہوئی۔ ان کے والدین بھی بیمار پڑ گئے جنہیں ہسپتال لایا گیا۔ اس واقعے کے 10 روز بعد یعنی 20 جنوری کو چین نے باضابطہ طور پر نئے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا اعلان کرتے ہوئے ہنگامی صورتحال کے نفاذ کا اعلان کیا۔ ڈاکٹر لی کے بہت سے ٹیسٹ ہوئے مگر ابتدائی طور پر ان میں کورونا وائرس کی موجودگی کی تشخیص نہیں ہوئی، تاہم 30 جنوری کو ان میں وائرس کی موجودگی کی تشخیص ہو گئی تھی۔ اپنے جسم میں وائرس کی موجودگی کے حوالے سے کی گئی پوسٹ کے ساتھ انہوں نے ایک ایموجی بھی پوسٹ کی جس میں ایک کتا بنا ہے جس کی آنکھیں پیچھے کی جانب گھومی ہوئی ہیں اور زبان منہ سے باہر لٹک رہی ہے۔ اس پوسٹ کو ہزاروں لوگوں نے سراہا اور اس پر اپنی آراء کا اظہار اور ڈاکٹر لی کی سپورٹ میں پیغامات لکھے۔ ایک صارف نے لکھا، ڈاکٹر لی ایک ہیرو ہیں۔ ملک میں محفوظ عوامی صحت کے ماحول کے لیے ہزاروں ڈاکٹر لی جیسے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے۔ گلوبل ٹائمز اور دیگر چینی ذرائع ابلاغ نے پہلے یہ رپورٹ کیا تھا کہ 34 سالہ ڈاکٹر لی کورونا وائرس کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں۔ یہ خبریں دیگر چینی ذرائع ابلاغ میں بھی چلیں اور بین الاقوامی اداروں نے اسے رپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ عالمی ادارہ صحت نے بھی غم کا اظہار کرتے ہوئے ایک ٹویٹ کی تھی، لیکن پھر گلوبل ٹائمز نے ووہان سینٹرل ہسپتال سے ایک رپورٹ چلائی کہ ڈاکٹر لی کے دل کی دھڑکن مقامی وقت کے مطابق شام 9:30 بجے بند ہو گئی تھی جسے بحال کر لیا گیا تھا۔ ادارے نے بعد میں کہا کہ ان کی حالت نازک ہے۔ مگر اب ایک چینی اخبار پیپلز ڈیلی نے رپورٹ کیا ہے کہ ڈاکٹر لی جمعے کی صبح چین کے مقامی وقت کے مطابق 2:58 پر انتقال کر گئے تھے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی چینل اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔